رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین خصلتیں جس شخص کے اندر پائی گئی وہ ایمان کی لذت پائے گا، مٹھاس ایمان کی پائے گا۔ ایمان کی لذت اور مٹھاس ہے کیسے؟ جس طرح سے محدثین لکھتے ہیں کہ جس طرح سے ظاہری چیزوں کے ذائقے ہیں، کھانے کا ذائقہ ہے، پینے کا ذائقہ ہے، اچھا مشروب آپ پیتے ہیں تو آپ کو لذت آتی، اچھا کھانا آپ کھاتے ہیں تو آپ کو لذت آتی، اسی طرح سے ایمان کے ذائقے ہیں، ایمان کی لذت ہے، ایمان کی حلاوت ہے۔ لیکن جب ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ زبان کا ذائقہ کھو بیٹھتا ہے، بیمار ہو گیا، اسے بخار ہے تو اب اسے لذت نہیں پتہ چلتی، اسے مشروبات کی، مطعومات کی، کھانے والی اشیاء اور پینے والی اشیاء کی لذت اسے نہیں محسوس ہوتی، ذائقے نہیں پتہ چلتے۔ اسی طرح سے گناہ کر کے ایک آدمی جب بیمار ہو جاتا ہے، دل کو بیمار کر دیتا ہے تو اب ایمانی لذتوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر وہ ایمانی لذتیں اسے نہیں ملتی، اور ایمانی لذت نیکی کر کے خوش ہو جانا، جیسے اچھا بہترین عمدہ کھانا کھا کر لذت آئے، ایسے نماز پڑھ کے لذت آئے، ایسے تلاوت کر کے اس طرح سے لذت، ایسے جی خوش ہو، قرآن سامنے آئے جی خوش ہو جائے، اچھا لذیذ خوشبودار کھانا سامنے آیا جی خوش ہوا، اچھا مشروب سامنے آیا جی خوش ہوا، اس طرح سے نیک عمل کرنے کا موقع ملا، اچھا عمل سامنے آیا جی خوش ہو جائے، یہ ایمان کی لذت ہے۔ حسن بصری فرماتے تھے ہم ایمان کی لذت ایسے محسوس کرتے ہیں جس طرح سے تم لوگ شہد کی لذت محسوس کرتے ہو۔ اللہ یہ سعادتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ تو تین باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ تین باتیں یہ جس میں پائی گئی تو وہ ایمان کی لذت پائے گا۔ نمبر ایک، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول سب چیزوں سے محبوب ہو جائے۔ اللہ، یہ پہلی بات ہے کہ اللہ اور اس کا رسول سب چیزوں سے محبوب ہو جائے۔ سب لوگوں سے محبت کرو، بیوی بچوں سے، ماں باپ سے، خاندان سے، اولاد سے، مال سے منع نہیں ہے، لیکن یہ سب محبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبتوں سے نیچے ہی ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نیچے ہی ہوئی۔ تو یہ پہلی بات بتائی، اور ارشاد فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ جب کسی سے محبت ہو تو وہ اللہ کے لیے کرے، وہ دنیاوی غرض سے محبت نہ کرے۔ اور نمبر تین ارشاد فرمایا وَيَكْرَهُ أَن يَعُودَ، اور فرمایا اس کو ایسا ناپسند ہو کفر کی طرف جانا جس طرح سے آگ میں جانا آدمی کو ناپسند ہوتا ہے۔ کفر کی طرف جانے سے مراد کافر ہونا مراد نہیں ہے، گناہ کی طرف جانا، کافروں والے اعمال کی طرف جانا، کافروں کی تہذیب، کافروں کی ثقافت، کافروں کی معاشرت اختیار کرنا اسے ایسا ہی برا لگتا ہو جیسے آگ میں جانا آدمی کو برا لگتا ہے۔ یہ تین خوبیاں اگر پائی گئی فرمایا یہ ایمان کی لذت پالے گا۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جس دل کو اللہ پاک نے بنایا تھا کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے۔ یہ دل تو عرش الرحمن ہے، اللہ کا عرش ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آتی ہے، لیکن اسی دل میں آئے گی جس دل میں غیر نہیں ہوگا، اور جس دل میں غیر ہوگا پھر اللہ پاک وہاں نہیں آتا، اللہ کی محبت وہاں نہیں آتی۔